پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کے کردار میں، نبی کے اخلاق میں، نبی کے معاملات میں تمہارے لیے بہترین حسنہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین مثال ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے یہاں تین چیزیں رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ذرا غور سے سنیے ان تین چیزوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ بنے گی، وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے، وہ اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ اس کی تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بڑی باریک بات آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کی پہلی سورہ میں، سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کا تعارف کرایا اللہ نے کہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن جس طرح ہدایت ہے اللہ والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، جو دل میں یہ تڑپ رکھتے ہوں کہ میں اللہ سے رہنمائی حاصل کروں، ان لوگوں کے لیے قرآن روشنی فراہم کرتا ہے۔ جو قرآن سے اندھیرے تلاش کرتے ہیں، قرآن انہیں اندھیرے فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی طرف روشنی کے لیے دیکھتے ہیں، رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں روشنی دکھاتا ہے، انہیں رہنمائی دکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو پاک کرنا ہوگا۔ نبی کی رہنمائی کی پہلی شرط یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ذکر، وہ اللہ پر، اللہ سے ملاقات پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد دہانی کو، ذکر کہتے ہیں دعا کو، ذکر کہتے ہیں استغفار کو، ذکر کہتے ہیں اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کو، ذکر کہتے ہیں اپنا تزکیہ کرنے کو، ذکر کہتے ہیں اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بنانے کو۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اس سے روشنی لینا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اور دل کو صاف کریں گے، پاکیزہ کریں گے۔ اللہ کا قرآن بھی نور ہے اور نبی کی تعلیم بھی نور ہے، اور اللہ کا نور کسی ایسی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا کہ جہاں غلاظت ہو، جہاں ناپاکی ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے ہدایت ہے، حسنہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت نبی کا اخلاق ہے۔